الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں پرفیکٹ انفینیٹیو کے بارے میں آخری جو اس کا پارٹ ہے وہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اگر ویڈیو کی کوالٹی آپ کو اس طرح کی نہ ملے، یعنی آپ کو بلر سا نظر آ رہا ہو، تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا کوالٹی کا 3 بنے ہوں گے ڈاٹ سے، اور ان کے اندر جا کے آپ اس کی کوالٹی کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 720p پہ لے جائیں اسے۔ اور دوسرا میں کوشش کروں گا کہ زیادہ زبانی بات کروں، تاکہ اگر السٹریشن یا انوٹیشن جو ہم کرتے ہیں اسکرین کے اوپر، اگر آپ کو وہ نہ دکھائی دے رہی ہوں تو کم از کم آپ لیکچر سن کے اندازہ کر سکیں۔ اچھا، آپ کے سامنے جو فارم میں نے دکھائی ہے، یہ پرفیکٹ انفینیٹیو کی ہے، ٹو ہیو پلس پاس پارٹیسپل۔ پاس پارٹیسپل تھرڈ فارم آف دا ورب کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گو، وینٹ، گون، گوز، گوئنگ، یہ 5 فارمز ہوتی ہیں مین ورب کی۔ تو اس میں جو گون ہے، GON گون، تو یہ فارم، اس طرح کی تھرڈ فارم جو ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پاس پارٹیسپل۔ یہ جو پرفیکٹ انفینیٹیو ہے، جب یہ ماڈلز کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو اس کے میننگ کوائٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب ماڈلز جو ہیں، ماڈل ہیلپنگ وربز، وہ یہ میں کچھ دکھائے ہیں اسکرین پہ۔ جیسے اگر یہ شوڈ کے ساتھ پرفیکٹ انفینیٹیو آ جائے، شوڈ ایک ماڈل ورب ہے، تو اس کا میننگ کیا ہوگا، یہ سامنے اسکرین پہ دیکھیے کہ ٹو انڈیکیٹ این انفلفلڈ اوبلیگیشن اور رانگ اور فولش ایکشن۔ پچھلے 2 جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر، ان میں نے تفصیل سے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایگزامپل کے ساتھ کہ انفلفلڈ اوبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں۔ آج ہم آخری پارٹ میں مختصر سی بات کریں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو پچھلی 2 یہ لیکچرز ہیں، یہ لیکچر 22 کا پارٹ 1 ہے، پھر لیکچر 22 ہے، اس کا پارٹ 2 ہے، اور ابھی لیکچر 22 ہے، اس کا پارٹ 3 ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، مے اینڈ مائٹ ایک ماڈل ہیلپنگ ورب ہے، ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جیسے ٹو ایکسپریس اسپیکولیشن اباؤٹ پاسٹ ایکشنز، کیا سرائیاں جو ہم کرتے ہیں۔ مسٹ جو ہے اس کے ساتھ جب یہ پرفیکٹ انفینیٹیو آتا ہے تو یہ افرمیٹیو ڈیڈکشن کو شو کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ڈیڈیوس کرتے ہیں کوئی انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپل آئیں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر کوڈنٹ یا کین ناٹ اور کوڈ ناٹ، اس کو ہم یہ پڑھتے ہیں کانٹ اور کوڈنٹ، اس کے ساتھ بھی پرفیکٹ انفینیٹیو آ سکتا ہے، اور اس کا ایگزامپل ہوگی نیگیٹو ڈیڈکشن۔ اور صرف کوڈ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جب رائٹر اسپیکر جو ہوتا ہے، اس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیگنٹ ہے یا کوئی کام نہیں ہوا، نان پرفارمنس ہوئی، جیسے انڈیکیٹ دیٹ دا اسپیکر فیز اپسیٹ اور انڈیگنٹ ایٹ دا نان پرفارمنس آف این ایکشن۔ ایک ایکشن جو کہ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو اسپیکر یا رائٹر جو ہے اس پہ اپنی ناراضگی شو کرتا ہے۔ اور وڈ اور تھرڈ فارم، وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم، تو یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ تھرڈ ٹائپ آف کنڈیشنل جو ہوتا ہے، 3 ٹائپس آف کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس میں آخری کنڈیشنل میں استعمال ہوتا ہے۔ نیڈنٹ ہیو پلس تھرڈ فارم، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو ایکسپریس این ان نیسیسری پاسٹ ایکشن۔ ایک پاس میں ایکشن کیا آپ نے، جیسے بارش نہیں لگی ہوئی ہے اور کوئی بندہ چھتری لے کے آ جاتا ہے آپ کے آفس میں، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ چھتری لانے کی کیا ضرورت تھی، یو نیڈ ناٹ ہیو براٹ امبریلا۔ لیکن اس میں اگر وہ کہے نا یو شوڈنٹ ہیو براٹ امبریلا، تو اس کا مطلب ہے بولنے والا تھوڑا سا ناراضگی شو کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کہے گا نیڈ ناٹ، تو اس کا مطلب ہے ایک فلیٹ سی ایک حقیقت ہے کہ آپ نہ لاتے، اگر لے آئیں تو سو گے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس طرح نیڈ ناٹ ہیو۔ اور واز اینڈ ور، یہ 2 جو ہیلپنگ ورب ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں پرائمری ایگزیلری، ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور یہ شو کرتا ہے ٹو ایکسپریس آن این انفلفلڈ پلان اور ارینجمنٹ۔ جیسے ہم نے 2 دن پہلے پشاور جانا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے نہ جا سکے، وی ور ٹو ہیو گون ٹو پشاور، وی ور ٹو ہیو گون ٹو پشاور بٹ آن اکاؤنٹ آف رین وی انرلڈ دا پروگرام۔ تو اس طرح کے ایکشنز ہیں۔ لاسٹ ہے ووڈ لائک ٹو، اس پوری فریز کے ساتھ یہ آتا ہے، اور اس فریز کا مطلب ہوتا ہے وانٹ ٹو، وانٹ۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں میں پانی پینا چاہتا ہوں، آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے گلاس آف واٹر۔ اسی طرح یہ بات پاسٹ میں بھی کی جا سکتی ہے، مثلا میں پانی پینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا، آئی ووڈ لائک ٹو ہیو ہیڈ اے گلاس آف واٹر بٹ دے ڈیڈنٹ گیو اٹ ٹو می، ٹو ایکسپریس این انفلفلڈ وش۔ چلیں آگے، ایک سائز ہے چھوٹی سی جو کہ میں نے اٹھائی ہے اس کی پریکٹیکل انگلش گرامر سے، جو کہ ایک بہت اچھی گرامر کے اوپر بک ہے، اور اس کی 2 ایکسرسائزز ہیں، ایک سائز 1 اینڈ ایک سائز 2۔ تو میں نے ایک سائز 2 سے یہ اٹھائی ہے،
کچھ کانٹیکسٹ پرووائڈ کیا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے. میں ذرا اس کو تھوڑا سا اسکرین کو چھوٹا کرتا ہوں. تو اب ایک ایگزامپل دیکھیے کہ ٹام ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے. ٹام کہتا ہے آئی ہیڈ مائی ہاؤس پینٹڈ ریسنٹلی بٹ وین دے سینٹ ان دا بل آئی واز اپولڈ. ٹھیک ہے, یہاں تک سچویشن آپ کو پتہ چل گئی کہ ٹام کہتا ہے میں نے اپنا گھر جو ہے پینٹ کروایا. آئی ہیڈ مائی ہاؤس پینٹڈ, یہ کازیٹیو ورب لگا ہوا ہے کہ کسی دوسرے سے کام کرانا اسے کہتے ہیں کازیٹیو ورب. تو اس نے اپنا گھر کسی سے پینٹ کروایا اور جب بل آیا تو کہتا ہے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. آئی واز شاکڈ. اور اب وہ آگے سچویشن دے رہا ہے کہ کیا ہوا, کہ یہ دیکھیے ایف, یہاں پہ ایف ہونا چاہیے. یس, یہ لکھا ہوا ہے کنڈیشنل ہے نا. ایف آئی ہیڈ نون اٹ واز گوئنگ ٹو کاسٹ سو مچ. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس پہ اتنا خرچ آئے گا. اب یہاں پہ آپ سے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آگے کون سا لگے گا. تو ناٹ ہیو اٹ ڈن, تو اب اس میں ووڈ آئے گا. یہ تھرڈ کنڈیشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لگتا ہے پاس پرفیکٹ اف کلاز میں. یہاں پہ لگتا ہے ووڈ اور ہیو, ووڈ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم. تو یہاں آپ کہیں گے جیسے یہ میں نے کیا بھی ہوا ہے کہ اف آئی ہیڈ نون اٹ واز گوئنگ ٹو کاسٹ سو مچ آئی ووڈ ناٹ ہیو ہیڈ اٹ ڈن. تو یہ میں کبھی نہ کرواتا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنا خرچ آئے گا تو میں رنگ نہ کرواتا. تو یہاں پہ یہ دیکھیے آپ کا پرفیکٹ لگا ہوا ہے, پرفیکٹ انفینیٹیو لگا ہوا ہے. تو اس میں نے شو کیا ہے. تو یہ جو ہے نا ٹو ہیو, یہ ہیڈ تو کازیٹیو ورب ہے نا, یہ والا جو ہیڈ ہے. تو یعنی یہاں پہ ہے ٹو ہیو اور یہاں پہ تھرڈ فارم ہے نا, یہ تھرڈ فارم ہے. تو میں یہ تو ہے کازیٹیو ورب ہے کسی سے کام کرانا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنا خرچہ آئے گا اس پروجیکٹ پہ تو میں رنگ نہ کرواتا. اوکے, ایک اور ایگزامپل دیکھیے کہ پیٹر بٹ اٹس یور اون فالٹ, بٹ اٹس یور اون فالٹ. تو پیٹر کہتا ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. ٹام یو شوڈ ہیو آس فار این ایسٹیمیٹ بیفور لیٹنگ دیم اسٹارٹ. کہ انہیں کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ان سے ایسٹیمیٹ لینا چاہیے تھا. یو شوڈ ہیو, تو یہاں شوڈ ہیو کا استعمال ہے. دیکھیے یو شوڈ ہیو آس, یہ میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ شوڈ ہے ماڈل اور یہاں پہ تھرڈ فارم, سوری ہیو اور یہاں پہ تھرڈ فارم. تو اس اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں یہاں سے آگے پرفیکٹ انفینیٹیو. اور یہ پورا ہے کہ دیکھیے آپ کو ایسٹیمیٹ لینا چاہیے تھا, آپ کو ان سے ایسٹیمیٹ لینا چاہیے تھا. تو اس میں یو شوڈ ہیو آسڈ فار این ایسٹیمیٹ. اوکے, آگے دیکھیے مدر. یہ ایک اور سین بتایا جا رہا ہے کہ ویری اینکشیس اباؤٹ ہر سن ایج 10. 10 سال کا بچہ ہے اور اس کے بارے میں والدہ بڑی پریشان ہے اور وہ کہہ رہی ہے ویئر از ہی شوڈ ہیو بین ہیئر این ہار اگو, اٹس ناؤ 5 اینڈ ہی از یوزلی ہوم بائی 4. 4 بجے تک وہ گھر آ جاتا ہے اور اب 5 بج رہے ہیں اور اس کا بچہ گھر نہیں آیا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہی شوڈ ہیو بین ہیئر بائی ناؤ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ہی شوڈ ہیو بین ہیئر این ہار اگو. تو اسے 1 گھنٹہ پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا. شوڈ, یہ دیکھیں شوڈ ہیو بین ہیئر. تو یہ شوڈ ماڈل ہو گیا, یہ ہیو ہو گیا اور یہ تھرڈ فارم ہے. یہ تھرڈ فارم ہے بی کی نا, بی اور بین تھرڈ فارم ہوتی ہے بین. تو یہ تھرڈ فارم ہے. یہ تھرڈ فارم اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ آگے ہیئر جو ہے نا وہ ایک ایڈوربیل ہے, ایڈورب آف پلیس ہے. تو اس کو چینج کرنے کے لیے, ورب میں چینج کرنے کے لیے بین لگایا جا رہا ہے. تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا. مدر کیا کہتی ہے ویئر از ہی شوڈ ہیو بین ہیئر. یہاں بی کی جگہ آپ لکھیں گے ہیو بین ہیئر. اب اسی پہ کیا سرائیاں ہوں گی, یعنی مے اور مائٹ کا استعمال ہوگا اور کیا سرائیاں ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا فرینڈ کہتا ہے اس کا کہ ہی مے ہیو گون ٹو دا پلے گراؤنڈ ٹو واچ اے فٹ بال میچ. دیکھیں گو کی جگہ آپ یہاں کیا لکھیں گے ہی مے ہیو گون, ہی مے ہیو گون. تو یہ جب ہیو آپ لگا لیتے ہیں اور گون لگا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں پرفیکٹ انفینیٹیو اور ساتھ ماڈل بھی لگا ہوا ہے. تو مے ہیو گون کا مطلب ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہو, ممکن ہے وہ گراؤنڈ چلا گیا ہو. ٹھیک ہے, ہی مے ہیو, اچھا مے کی جگہ آپ مائٹ بھی لگا سکتے ہیں. ہی مائٹ ہیو گون ٹو دا پلے گراؤنڈ ٹو واچ اے فٹ بال میچ. تو اس کا دوست جو ہے وہ کہہ رہا ہے, پیٹر کی والدہ کا دوست, کہ اس کی دوست کہہ رہی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے فٹ بال گراؤنڈ چلا گیا ہو.
تو اب اس کے تناظر میں یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی ہے کہ مے ہیو گون، ممکن ہے وہ پلے گراؤنڈ کھیلنے چلا گیا ہو. اور آگے سے مدر کہتی ہے نو ایف دیئر ہیڈ بین اے میچ ٹوڈے، یہ پھر کنڈیشنل ہے. ایف دیئر ہیڈ بین اے میچ ٹوڈے، اگر کوئی میچ ہوتا، ہی ووڈ ہیو ٹولڈ می، ہی ووڈ ہیو ٹولڈ می، ہی آلویز ٹیلز می آل دا فٹ بال نیوز. تو یہ دیکھیے ووڈ ہیو ٹولڈ می، اگر میچ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا. یہ ہے ٹائپ 3 کنڈیشنل. اینی ہاؤ ہمارا جو ٹاپک ہے پرفیکٹ انفینیٹیو، یہ دیکھیے پرفیکٹ انفینیٹیو لگا ہوا ہے، یہاں بھی پرفیکٹ انفینیٹیو ہے اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہو. تو مے ہیو گون یہ، اور نیچے ہے ووڈ ہیو گون. اچھا اگر وہ فٹ بال میچ ہوتا تو مجھے بتاتا. فرینڈ ہز ٹیچر مائٹ ہیو کیپٹ ہم ان ایز اے پنشمنٹ، ہو سکتا ہے اس کی ٹیچر نے اسے روک لیا ہو. مائٹ ہیو کیپٹ، اور یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے مے ہیو کیپٹ، ممکن ہے اس کی ٹیچر نے اسے بطور سزا اسکول میں روک لیا ہو سکتا ہے شاید مے کا استعمال ہوگا یہاں پہ. اچھا فرینڈ نے یہ بات کہی تو مدر نے کیا کہا، شی ناٹ کیپ ہم ان فار اے ہول آور، شی مے ناٹ ہیو کیپٹ ہم ان فار اے ہول آور، یہ بھی لے سکتا ہے اور ووڈ بھی لے سکتا ہے. شی ووڈ ناٹ ہیو کیپٹ ہم ان فار اے ہول آور، اور کوڈ ناٹ بھی لگ سکتا ہے. اس میں میرے خیال میں تینوں پاسبلٹیز ہیں. ٹیچر نے مکمل 1 گھنٹہ تو نہیں روکا ہوگا، اس طرح ووڈ ناٹ ہیو کیپٹ. اوکے اب آگے چلتے ہیں، ایک اور سچویشن دیکھتے ہیں. اچھا اسی بات کو جاری رکھا گیا ہے اور اس کا فرینڈ کہتا ہے دین ہی مے ہیو گون ٹو اے فرینڈز ہاؤس، ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے گھر چلا گیا ہو. مے ہیو گون ہو سکتا ہے کسی دوست کے گھر چلا گیا ہو. تو اس میں آپ ذرا جو اسٹرکچر ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ مے ہیو گون اور مائٹ ہیو گون. تو گفتگو کے دوران اس طرح کے فکرے ہمیں بھی بولنے پڑ سکتے ہیں. وین ایور وی آر ٹاکنگ ان انگلش، if we are familiar with such structures, we will be able to continuously talk. There will be fluency in the speech. لیکن اگر یہ فکرے اس طرح کے نہیں آئیں گی یا ہمیں اسٹرکچر کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنا جو مافی ضمیر ہے یعنی واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو وانٹ ٹو سے وی وونٹ بی ایبل ٹو سے وی وونٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اٹ ٹو ادرس. اچھا آگے دیکھیے مدر کہتی ہے یس آر ہی مے ہیو بین ناک ڈاؤن کراسنگ دا اسٹریٹ، ہی مے بی لائنگ انکانشیس ان ہاسپٹل. تو یہ ایک سائن آف ایکسکلیمیشن ہے والدہ کی طرف سے. یہ بھی آیا ہے کہ ہو سکتا ہے سڑک پار کرتے ہوئے کسی گاڑی نے اس کو کچل دیا ہو اور اس وقت وہ بے ہوش پڑا ہو ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے ممکن ہے. یہ دیکھیے مے ہیو بین ناک ڈاؤن، یہاں پہ پیسو وائس بھی ہے. ٹھیک ہے یہ بین کا مطلب ہے پیسو وائس ہے. مے ہیو بین ناک ڈاؤن، ٹھیک ہے ممکن ہے سڑک پار کرتے ہوئے کسی گاڑی کے نیچے کچلا گیا ہو. پھر دیکھیے یس ہی مے ہیو بین ناک ڈاؤن کراسنگ دا اسٹریٹ، گلی پار کرتے ہوئے سڑک پار کرتے ہوئے. ہی مے بی لائنگ ہو سکتا ہے وہ پڑا ہو انکانشیس ان ہاسپٹل. فرینڈ اف دیٹ ہیڈ ہیپن، اگر ایسا ہوا ہوتا پھر کیا ہوتا. اس کے بعد اب یہاں سے پہلی کلاس سے پتہ چل رہا ہے کہ آگے ووڈ ہیو آنا چاہیے. دا ہاسپٹل ووڈ ہیو رنگ یو، دا ہاسپٹل ووڈ ہیو. اوکے اب آگے چلتے ہیں. اف دیٹ ہیڈ ہیپن دا ہاسپٹل ووڈ ہیو رنگ یو. اوکے ووڈ ہیو رنگ یو، اگر ایسا ہوا ہوتا تو اسپتال والے آپ کو فون کرتے. لاسٹ دیکھیے مدر دے could not have rung me, my phone isn't working, my phone isn't working. they could not have، یہ نیگیٹو ڈیڈکشن ہے کیونکہ جب آپ کا ایک ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کا ٹیلی فون کام نہیں کر رہا تو پھر وہ بلا کیسے مجھے فون کر سکتے تھے. ٹھیک ہے یہ دیکھیے میں اس کو ذرا دکھاتا ہوں آپ کو. یہ میں نے اس کا ترجمہ بھی پرنٹ کر کے لکھا ہے یہاں پہ. couldn't have rung، وہ مجھے فون نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میرا فون تو خراب ہے. so they were unable to call me, they were unable, they couldn't have rung me. چلیں جی اب آخری دیکھتے ہیں. ایک نئی سچویشن ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ he jumped out of the aeroplane and landed unhurt. یہ ایک سینٹنس ہے کسی نے بولا ہے اور آگے یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا بھی اسپیکر بولے گا. یو مین ہی پیراشوٹڈ ڈاؤن، یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ اس نے پیراشوٹ سے جمپ کیا ہے جہاز سے. ہی جمپڈ آؤٹ آف دا ایروپلین اینڈ لینڈڈ انہرٹ، کہ بندہ جہاز سے چھلانگ لگائے اور بلا کسی اسے زد پہنچے وہ زمین پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب اس نے پیراشوٹ لیا.
تو آگے سے بندہ کہتا ہے ہی ڈیڈنٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اے پیراشوٹ، اس نے پیراشوٹ کی تو بات نہیں کی جس نے جمپ لگایا، لیکن اب وہ بندہ دوسرا بندہ جو آرگومنٹ کر رہا ہے کہتا ہے ہی مسٹ ہیو ہیڈ اے پیراشوٹ ادروائز ہی وڈ ہیو بن کلڈ، کہ دیکھیں ہی مسٹ ہیو ہیڈ اے پیراشوٹ، لازماً اس کے پاس پیراشوٹ ہوگا، کیونکہ پیراشوٹ کے بغیر تو بندہ جمپ کرے وہ مر جاتا ہے، تو مسٹ ایک ایویڈنس دی جا رہی ہے، ایک ڈیڈکشن ہے، افرمیٹیو ڈیڈکشن اباؤٹ اے پاسٹ ایکشن، یہ پاسٹ ایکشن ہے، سم ون جمپڈ آؤٹ آف دا ایروپلین، تو اور وہ ایویڈنس کیا ہے کہ وہ بغیر کسی یعنی زخمی ہوئے زمین پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ ایویڈنس ہے کہ ہی مسٹ ہیو، مسٹ ہوتا ہے کہ سرٹنٹی کے لیے، یقیناً اس کے پاس پیراشوٹ ہوگا، ہی مسٹ ہیو ہیڈ اے پیراشوٹ ادروائز ورنہ یہ وڈ ہیو بین کلڈ، وہ مر جاتا، یہ وڈ ہیو بین کلڈ، ضرور اس کے پاس پیراشوٹ ہوگا ورنہ وہ مر جاتا، ہی مسٹ ہیو ہیڈ اے پیراشوٹ ادروائز ہی وڈ ہیو بین کلڈ۔ یہ ایک اور سچویشن دیکھیے، آئی باٹ اے سویٹر ایٹ مارکس اینڈ اسپینسرز لاسٹ سنڈے، پچھلے سنڈے کو میں نے اس دکان سے اپنے لیے سویٹر خریدا، یہ ایک شاپ کا نام ہے مارکس اینڈ اسپینسرز، آئی باٹ اے سویٹر، اچھا سنڈے کو خریدا، تو اب دوسرا بندہ جو آرگومنٹ کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے یہ سائن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ڈائلاگ چینج ہو رہا ہے، دیکھیں وہ کہتا ہے یو ناٹ بائی اٹ آن سنڈے مارکس اینڈ اسپینسرز از شٹ آن سنڈے، تو ایویڈنس مل گئی کہ سنڈے کو وہ بند ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ سنڈے کو نہیں خریدا ہوگا، یو کوڈ ناٹ ہیو باٹ اٹ آن سنڈے، ٹھیک ہے، یو کوڈ ناٹ ہیو باٹ اٹ آن سنڈے، یو کوڈنٹ ہیو باٹ اٹ آن سنڈے، تو یہاں پہ پرفیکٹ انفینیٹیو کا استعمال ہوا ہے، ماڈل بھی لگا ہے، کوڈ ناٹ ہیو باٹ پرفیکٹ انفینیٹیو ہے۔ اچھا نیکسٹ دیکھیے، ٹامز ہیڈ اندر ایکسیڈنٹ، یہ کیم آؤٹ آف اے سائڈ روڈ رادر فاسٹ اینڈ اے لوری کریشڈ انٹو ہم، وہ ایک سائڈ روڈ سے مین سڑک پہ آیا اور ایک لوری نے، ایک ٹرک نے اس کو آگے کریش کیا، اس کے اندر آگے ٹکرایا اور اب اس کا دوبارہ حادثہ ہو گیا ہے، تو جو یہ بات سن رہا ہے وہ کہتا ہے اٹ ساؤنڈز لائک ٹامز فالٹ، یہ تو ٹام کی غلطی لگتی ہے، ہی شوڈ ہیو ویٹڈ ٹل دا مین روڈ واز کلیئر، اسے مین سڑک کے کلیئر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہی شوڈ ہیو ویٹڈ ٹل دا مین روڈ واز کلیئر، تو مین روڈ کے کلیئر ہونے کا اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آگے دیکھیے کہ آئی ونڈر ہو کیریڈ دا پیانو اپ اسٹیئرز، بڑی عجیب بات ہے کہ میرا پیانو اوپر کون لے کے آیا ہے، آئی سپوز اٹ واز پال، میرا خیال ہے یہ پال تھا جس نے یہ اوپر لے کے آیا، یعنی پال جو ہے اسپیکر کے خیال میں پال جو ہے اس کا پیانو اوپر لے کے آیا اپ اسٹیئرز، تو اب سننے والا کہتا ہے پال ناٹ کیری اٹ بائی ہم سیلف سم ون ہیلپ ہم، تو اب کیا ہوگا، پال کوڈ ناٹ ہیو کیریڈ اٹ بائی ہم سیلف، بائی ہم سیلف اکیلا، یہ ایڈیومیٹک فریز ہے کہ وہ اکیلا اس کو اوپر نہیں لا سکتا تھا، تو پھر کیا ہوا ہوگا، اتنا بھاری ہے پیانو، ہی سم ون مسٹ ہیو ہیلپ ہم، ضرور کسی نے مدد کی ہوگی، دیکھیں سم ون مسٹ ہیو ہیلپ ہم، پال کوڈ ناٹ ہیو کیریڈ اٹ بائی ہم سیلف، پال خود اکیلا اسے اوپر نہیں لا سکتا تھا، اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا، کسی نے یقیناً اس کی مدد کی ہوگی، مسٹ ہیو ہیلپ، مسٹ ہیو ہیلپ۔ دا پلین ڈس اپیئرڈ 2 weeks ago and no one knows what happened to it، اب یہاں پہ دیکھیے کیا صلاحیوں ہوگی، 2 ہفتے پہلے جہاز غائب ہو گیا اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ جہاز کو کیا ہوا، اب اس کے اوپر اسپیکولیشنز، ٹھیک ہے، اور مے اور مائٹ کا استعمال ہونا چاہیے۔ پہلی اسپیکولیشن ہے کہ اٹ مے ہیو کریشڈ انٹو دا سی، کہ شاید وہ سمندر میں گر گیا ہو، if it had crashed on land، اگر وہ زمین پہ لینڈ کرتا، یہ کریش ہوتا تو پھر کیا ہوتا، سم ون وڈ ہیو رپورٹڈ اٹ بائی ناؤ، اب تک کوئی نہ کوئی اس کی رپورٹ کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ٹائپ 3 کنڈیشنل، if it had landed on land someone would have reported it by now۔ دوسرا دیکھیے، بٹ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ایک اور اس کا اسپیکولیشن ہے کہ what do you think caused the plane to crash، آپ کے خیال میں یہ پلین کریش کیوں ہوا ہوگا، کیا وجہ بنی ہوگی، تو نیکسٹ پرسن ہو از بینگ ایڈریسڈ وہ کہتا ہے who knows، کیا پتہ، it may have blown up، خود ہی پھٹ گیا ہو، it may have blown up، may have blown up، it might have blown up، or
someone may have planted a bomb on board, کسی نے جہاز میں بم رکھ دیا ہو بفور ٹیک آف، اڑنے سے پہلے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی بھی ہے. اور ون آف دا پیسنجرز may have had explosives with him, may have had explosives with him، کسی پیسنجر کے پاس ہو سکتا ہے دھماکے دار مواد ہو، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. سو مائٹ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، مائٹ ہیو بلون اپ، مائٹ ہیو ہیڈ، اس طرح. اور ایک اور اسپیکولیشن دیکھیے، آر سم ون مے ہیو ٹرائیڈ ٹو ہائی جیک دا پلین، مے ہیو ٹرائیڈ ٹو ہائی جیک دا پلین. تو اسٹرکچر کو میں ذرا اسٹریس کر کے پڑھ رہا ہوں، مے ہیو ہائی جیکڈ، تو یہ جو اسٹرکچر ہے پرفیکٹ انفینٹیو، کسی نے ہو سکتا ہے اسے ہائی جیک کیا ہو. اینڈ دیر مے ہیو بین اے فائٹ، دیر مے ہیو بین اے فائٹ ڈیورنگ وچ دا پلین کریشڈ، اور جہاز کے اندر دکم پیل ہوئی ہو، لڑائی ہوئی ہو، فائٹ ہوئی ہو، اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے وہ کریش کر گیا ہو. اور سم تھنگ مے ہیو گون رانگ ود دا انجنس، یا کوئی چیز انجن کے ساتھ گڑبڑ کر گئی ہو، مے ہیو گون رانگ ود انجنس. اور اٹ مے ہیو بین اے کیس آف میٹل فٹیگ، اٹ مے ہیو بین اے کیس آف میٹل فٹیگ، یا خود بخود ہی جیسے میٹل ہوتی ہے اسے اوور فٹیگ ہو جاتی ہے، جن چل چل کے میٹلرجی ہے اس کے اوپر پریشر پڑا اور وہ پھٹ گیا وہ جہاز. تو یہ ساری اسپیکولیشن ہے. دا پائلٹ، ٹھہرے اس کو میں بتاتا ہوں. اب یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہوگا، اٹ ناٹ بی میٹل فٹیگ بیکاز اٹ واز اے برانڈ نیو پلین. تو یہ جو ایویڈنس ہے نا، اٹ واز اے برانڈ نیو پلین، کہ بالکل نیا نکورا جہاز تھا، تو اس کا پیچھے پھر کیا لگے گا، کوڈ ناٹ ہیو، اٹ کوڈ ناٹ ہیو بین میٹل فٹیگ. میٹل فٹیگ نہیں ہو سکتی تھی، یہ وجہ نہیں بنی ہوگی کہ جہاز کے غائب ہونے کی، یہ کریش کرنے کی، کیونکہ جہاز تو بالکل نیا تھا. اٹ کوڈنٹ ہیو بین اے میٹل فٹیگ. دا پائلٹ کولیپس ایٹ دا کنٹرول. اب دوسرا ایک رائے دی جا رہی ہے، ایک یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ دا پائلٹ مے ہیو کولیپسڈ ایٹ دا کنٹرولز، جہاز اڑاتے ہوئے یہ کنٹرولز جو ہوتے ہیں فلائٹ کنٹرولز، اس پہ پائلٹ ہی سو گیا ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن آگے لکھا ہوا ہے بٹ اف دیٹ ہیڈ ہیپنڈ، اگر یہ ایسا ہوا ہوتا، دا سیکنڈ پائلٹ ووڈ ہیو ٹیکن اوور، دوسرا پائلٹ ٹیک اوور کر لیتا، ووڈ ہیو ٹیکن اوور. تو آپ نے دیکھا ان مثالوں میں، یہ ذرا میں نے سمری دی ہے کہ پرفیکٹ انفینیٹیو کا استعمال ہوا ہے. دیکھیں یہ ہیو کریش پرفیکٹ انفینیٹیو ہے، ہیو بلون اپ پرفیکٹ انفینیٹیو ہے، ہیو ٹرائیڈ پرفیکٹ انفینیٹیو، ہیو گون رانگ پرفیکٹ، ہیو کولیپسڈ. لیکن یہ پرفیکٹ انفینیٹیو جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، اس کا میننگ تب بنے گا جب یہ کسی ماڈلز کے ساتھ آئے گا، مسٹ، مائٹ، مائٹ، مائٹ اور مائٹ. اب دیکھیے پہلی اسپیکولیشن ہے مسٹ ہیو کریشڈ، ووڈ ہیو رپورٹڈ. اگر جہاز کریش ہوتا ہے، جہاز غائب ہو گیا ہے، تو ایک پاسبلٹی ہے وہ کریش کر گیا کہیں پہ نا، تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ کریش ہوا ہوتا تو کوئی اس کو رپورٹ کرتا. ٹھیک ہے. اچھا مائٹ ہیو بلون اپ، ہو سکتا ہے وہ پھٹ گیا ہو، کسی نے بم رکھ دیا، مائٹ ہیو پلانٹڈ اے بم، یا مائٹ ہیو ہیڈ اے میٹل فٹیگ. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد مائٹ ہیو گون رانگ ود انجنس، کچھ انجن کے ساتھ گڑبڑ کر گیا ہو اس طرح. اچھا مائٹ ہیو بین اے کیس آف میٹل فٹیگ، اور اس پہ کہا جا رہا ہے نو اٹ کوڈنٹ ہیو بین اے کیس آف میٹل فٹیگ. مائٹ ہیو کولیپسڈ، پائلٹ مائٹ ہیو کولیپسڈ، پائلٹ ہو سکتا ہے بے ہوش ہو گیا ہو، ممکن ہے بے ہوش ہو گیا ہو. تو دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں، پائلٹ اگر بے ہوش ہوتا تو سیکنڈ پائلٹ ووڈ ہیو ٹیکن اوور. تو عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو آئیڈیا ہوا کہ پرفیکٹ انفینیٹیو جو ہوتا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے. اور اگر آپ کو یہ اسٹرکچر آ جائے، ذہن میں آ جائے، اس کی تفہیم ہو جائے، کمپریہنشن ہو جائے، تو کتنا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. ویدر یو آر ٹاکنگ ان انگلش، آر یو آر لسننگ ٹو سم ون، آر یو آر ریڈنگ، آر یو آر رائٹنگ سم تھنگ. سو آر دا 4 میجر لینگویج اسکلز ول بی ایڈیڈ بائی دس نالج. سو اسی طرح چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز ہیں لینگویج میں، ایڈیومیٹک اسٹرکچرز ہیں، وہ آپ سیکھتے جائیں، اور آہستہ آہستہ آپ کا جو فنڈ آف نالج اباؤٹ لینگویج ہے وہ بڑھتا جائے گا. لیکن سب کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو اسپیک انگلش یو ہیو ٹو اسپیک اٹ. سو لرننگ بائی ڈوئنگ اپروچ. تو صرف سننے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، یہ سننے سے یا اس طرح کتابیں پڑھنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ
اس طرح پڑھ کے آپ کی رائٹنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. ریڈنگ اور رائٹنگ آپس میں دے گو ہینڈ ان ہینڈ ود ایچ ادر. لیکن اسپیکنگ کے لیے پھر کیا ہوگا, لسننگ کرنی پڑے گی آپ کو بہت زیادہ. تو اس طرح آپ اسٹرکچر جو ہیں کرتے ہیں. یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے, پریکٹیکل انگلش گرامر, اس کو دیکھ لیں. اس کے مختلف حصے ہیں, میں اس کے اوپر مزید بات کرتا رہوں گا. یہ جنرل انگلش سیریز تھی جس کے اوپر میں نے بات کی, اور آج پہلا لیکچر تھا. یہ پہلے لیکچر کا بھی تیسرا پارٹ ہے. تو آپ اس کے پارٹ 1 بھی سن لیں, پارٹ 2 بھی سن لیں. اور اگر آپ کو اسکرین بلر دکھ رہی ہے تو آپ یوٹیوب کا اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر ایک بٹن سا بنا ہوگا, اس کے اندر سیٹنگ میں جا کے اس کی کوالٹی کو انہینس کر سکتے ہیں, تاکہ جو آپ کو صحیح نہیں دیکھ پا رہا تو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا ہے, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جیسی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ.